دغا دے کر وہ غم سب کو بتائے ہیں، میں چہرے پر سجا کر مسکراہٹ سب سے ملتا ہوں، میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے موضوع کا عنوان ہے کہ موت اور موت کے بعد کی سنتیں کیا ہیں اور چند آداب۔ پہلے نمبر پر تو ادب یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے، جب معلوم ہو کہ اب مرنے والے کے موت کا وقت قریب ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر جو وہاں پہ لوگ موجود ہوں اسے کلمے کی تلقین کریں تاکہ وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ اسی طرح ایک ادب ہے کہ وہاں پر کلمے کا مرنے والے کو حکم نہ کریں کہ بھئی کلمہ پڑھ، یہ نہیں، کیونکہ یہ مشکل وقت ہے، نہ جانے اس کی زبان سے کوئی اور لفظ نہ نکل جائے، لہٰذا اسے کلمے کی تلقین کریں، حکم نہ کریں۔ وہ بہتر طریقہ کیا ہے کہ وہاں پر آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں، آپ آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں، ہو سکتا ہے اس کی زبان سے بھی جاری ہو جائے، لہٰذا حکم نہیں کرنا چاہیے بلکہ تلقین کرنی چاہیے۔ ایک ادب یہ ہے کہ جب مرنے والے کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر خود یاسین پڑھ دیں یا کسی سے پڑھا دیں، پھر اس کی موت میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب مرنے والا قریب ہو تو مرنے والے کو چاہیے کہ جب موت کے آثار نظر آنے لگیں تو اگر ہوش و حواس ہوں تو یہ دعا پڑھا کرے، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے اور اسی طرح میری مغفرت فرما، رحم فرما، اور اسی طرح اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اے اللہ مجھے بلند درجے والے ساتھیوں میں پہنچا دے۔ تو اب جب روح نکل جائے تو اس کے بعد مرنے والے کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ اسی طرح جب روح نکل جائے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کو سیدھا کر دینا چاہیے، اور پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں انہیں ملا کر آپس میں چھوٹے سے ٹکڑے کپڑے کو قطر سے باندھ دینے چاہیے۔ اسی طرح ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر ٹھوڈی کو سر کے ذریعے باندھ دینا چاہیے تاکہ منہ ساتھ لگ جائے۔ اولاد کے مرنے پر بلا چلائے خاموشی والے آنسوؤں کا گرنا سنت سے ثابت ہے، اس لیے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اب موت پر صبر کرنے والے کو کیا انعامات ملتے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آئیں گے۔ اسی طرح جب مرنے والا قریب ہو تو اس کے پاس کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی تو اللہ پاک اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ روح نکل جانے کے بعد میت کو چادر وغیرہ سے ڈھانک دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ جب مرنے والا مر جائے تو عذرائے محبت اس کی پیشانی سے بوسہ بھی لے سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کبھی کبھار مرنے والے کی پیشانی سے بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اسی طرح جب مرنے والا مر جائے تو میت والے گھرانے کو کھانا کھلا دینا یہ سنت عمل ہے۔ مثلا ہمارے عزیز ہیں تو ان کو کھانا پیش کر دینا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح اب چند فضائل ہیں موت پر صبر کرنے کے، اور موت پر جو صبر کرتا ہے اسے کیا انعام ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں اپنے کسی پیارے بندے کے کسی پیارے آدمی کو اٹھا لوں یا کسی بندی کو اٹھا لوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اب وہ اس کے ثواب کی نیت سے وہ آدمی صبر کر لیتا ہے تو میرے پاس جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا جو آدمی صبر کر لیتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اسے جنت عطا کروں گا، جنت کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے اس کی زندگی کے اندر 3 بچے انتقال کر گئے تو اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب اگر 2 بچے انتقال کر جائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تب بھی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، نہ تمام بچہ وہ بھی قیامت کے دن اپنی آنول کے ذریعے
یعنی کہ اپنی نالوں کے ذریعے اپنی ماں کو کھینچ کر جنت کے اندر لے جائے گا۔ اب وہ بچہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، یعنی کہ نا تمام تھا، تو وہ بچہ بھی اپنی ماں کے لیے جنت کے اندر جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، یہاں موت کا آنا جانا لگا رہے گا۔ جو آیا ہے اس نے ایک دن جانا تو ہے، لیکن ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، وہاں پر بے صبری نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی اللہ کے شکوے کرنے چاہیے کہ اللہ کو موت کے لیے ہمارا ہی گھر نظر آیا تھا اور کوئی نظر نہیں آیا۔ تو اس قسم کے الفاظات وہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بنتے، بلکہ پکڑ کا سبب بن جاتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں، اور جب مرنے والا مر جائے تو وہاں پر چلانا نہیں چاہیے، نہ ہی بین کرنا چاہیے۔ ہاں آنسو نکل آتے ہیں، ہر آدمی کے نکل آتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، لیکن اس رونے کے دوران شکوے کرنا، شکایت کرنا یا رونا پیٹنا، اپنے سر پہ ہاتھوں کو مارنا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ یہ چند اہم آداب تھے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم